آج 24 ذیقعدہ آخری منگل کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا عید سے پہلے مل جائے گا۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 ذیقعدہ اور آخری منگل کا دن آ چکا ہے۔ یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے خاص فضل اور رحمت سے بھر دیتا ہے۔ ذیقعدہ ان عظمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے جن کی حرمت خود رب کریم نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اور ٹوٹے ہوئے نصیب سنورنے لگتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں جو بندہ ذیقعدہ کے بابرکت دنوں میں سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی خالی جھولی کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اور آج چونکہ آخری منگل کا دن ہے، اس لیے اس دن کی تاثیر اور روحانی برکتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ منگل کا دن بہادری، رکاوٹوں کے خاتمے اور دشمنوں کے شر سے حفاظت کا دن مانا جاتا ہے۔ اسی لیے آج مانگی گئی دعائیں انسان کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، بندش اور جنات کے اثرات اللہ کے حکم سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دشمنوں کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور قسمت کی سوئی ہوئی لکیریں جاگ اٹھتی ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی لوگوں کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ رب کریم اس کے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں تک انسان کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آج ذیقعدہ کی 24 تاریخ اس خاص دن اگر آپ سچے دل سے اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھا دیں، اپنی پریشانیاں، اپنے قرض، اپنی ناکامیاں اور دل کے سارے دکھ اس کے سامنے رکھ دے، تو میرا رب اتنا کریم ہے کہ خالی ہاتھوں کو بھی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں یا اپنے نصیب کے بند دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے خزانے سے کم نہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا جب مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی پکار کو رد نہیں فرماتا۔ گھروں کی تنگ دستیاں ختم ہونے لگتی ہیں، فاقے خوشحالی میں بدل جاتے ہیں، رکے ہوئے کام بننے لگتے ہیں اور قسمت کے بند تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، گھر میں بے سکونی ہے، قرضوں نے زندگی کو جکڑ رکھا ہے یا ہر طرف ناکامیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو صرف آج کے دن یہ خاص وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ اللہ چاہے تو لمحوں میں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ وہ مجرب عمل ہے جس سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ٹوٹے ہوئے نصیب سنور گئے، خالی ہاتھ مالا مال ہو گئے، اور جنہیں ہر طرف سے ناکامی ملتی تھی اللہ نے انہیں عزت اور کامیابی عطا فرما دی۔ اگر آپ بہت سے وظائف اور اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں مگر کہیں سے سکون اور فائدہ نہیں ملا، تو آج ذیقعدہ کی 24 تاریخ آخری منگل کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رزق، دولت اور کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آج رب کریم سے اپنے اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اس کی شان کے مطابق مانگیے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو نہ حساب دیکھتا ہے نہ حالات، بس اپنے بندے پر کرم فرما دیتا ہے۔ آج آنکھوں میں آنسو لے کر دعا مانگیے، کیونکہ ممکن ہے پچھلے سال جس نعمت کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، لوگوں کے سامنے جھکتے رہے اور پھر بھی نہ پا سکے، وہی نعمت اللہ پاک آج آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لے، ظہر کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے، مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے۔ اس عمل کے لیے نہ کسی خاص وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی کسی جگہ کی کوئی قید۔ آپ گھر میں ہو، سفر میں ہو، تنہائی میں ہو یا مصروفیات کے درمیان، جب بھی موقع ملے آج 24 ذیقعدہ آخری منگل کے دن یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لے۔ اللہ کے حکم سے یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ پورا سال آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں، کامیابیوں، برکتوں اور آسانیوں کا سال بن جائے گا۔ یہ وہ سال ہوگا جس میں آپ کی ادھوری دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، بند نصیب جاگ اٹھیں گے اور قسمت کے بند دروازے کھلنے لگیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سال آپ کے لیے کامیابیوں والا بن جائے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، رب کریم آپ کے لیے غیب کے خزانے کھول دے، قرضوں سے نجات مل جائے، من پسند نوکری، من پسند شادی، گھر میں سکون، کاروبار میں ترقی، بچوں کے بہترین رشتے، امتحان میں کامیابی اور دشمنوں کے شر سے حفاظت نصیب ہو، تو آج کا یہ خاص وظیفہ یقین کے ساتھ ضرور پڑھ لے۔ اللہ پاک جب عطا فرمانے پر آتا ہے تو انسان کو در در جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، نہ سفارشوں کی ضرورت رہتی ہے نہ منتوں کی۔ بندہ مانگتا چلا جاتا ہے اور اللہ کریم اس کے نصیب میں نعمتیں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج 24 ذیقعدہ آخری منگل کا یہ بابرکت دن آپ کے حق میں فیصلے کروانے کا دن ہے۔ آج رب کریم سے رو رو کر دعا مانگی، اپنے حاجات اس کے سامنے رکھیے، کیونکہ ممکن ہے یہی وہ گھڑی ہو جب آسمانوں پر آپ کے نام کا فیصلہ بدل دیا جائے۔
تو دوستو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے روحانی وظائف اور مجرب اعمال روزانہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 24 ذی القعدہ آخری منگل کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب بھی وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر قبلہ رخ بیٹھ جائے۔ اگر کسی وجہ سے بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ یاد رکھیے گا 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی دعا مکمل نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر دل کا درد الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے تنگ ہے، کوئی بے سکونی کا شکار ہے، کوئی کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہا ہے اور کوئی رشتوں کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے آج دل سے اس کی نیت کر لیجئے۔ یاد رکھیے آج ذی القعدہ کس بابرکت دن جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے حضور رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر اپنے دل و دماغ کو دنیا سے ہٹا لیں۔ یوں محسوس کیجئے جیسے آپ مدینہ پاک میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس دوران نہ آپ کسی سے بات کریں گے اور نہ کسی کو اپنے عمل میں مداخلت کرنے دیں گے، کیونکہ یہ وہ لمحے ہیں جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نہایت بابرکت اور صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہیں جن کے ذکر سے رزق کے بند دروازے کھلتے ہیں، خالی ہاتھ بھر جاتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کو سہارا مل جاتا ہے۔ آپ نے بڑے ادب، سکون اور مکمل یقین کے ساتھ یا وہابو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ جب آپ یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ رب کریم کی وہ صفات ہیں جن کے صدقے بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں، ہم دن رات غلطیاں کرتے ہیں، گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ پاک ہمیں رزق دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ وہ رب تو ایسا کریم ہے کہ جو لوگ اس کو مانتے بھی نہیں انہیں بھی خالی نہیں لٹاتا، کیونکہ وہی وہاب ہے، بے حساب عطا فرمانے والا، وہی رزاق ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک۔ تو جب ایک گناہگار بندہ ٹوٹے دل اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اس کے در پر آ جائے تو وہ رب کیسے خالی واپس لٹا دے گا؟ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ آپ نے یہ مبارک نام کیسے پڑھنے ہیں۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یا وہابو یا رزاقو 1 بار، یا وہابو یا رزاقو 2 بار، یا وہابو یا رزاقو 3 بار۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے صرف زبان سے نہیں پڑھنا، دل سے پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا وہابو یا رزاقو نکلے تو آپ اپنے رب سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگتے چلے جائیں، کیونکہ آج 24 ذی القعدہ آخری منگل کی یہ بابرکت گھڑیاں عام نہیں ہیں۔ آج مانگی گئی دعا شاید آپ کی تقدیر کا رخ بدل دے۔ آپ رزق مانگیں، عزت مانگیں، قرضوں سے نجات مانگیں، کامیابی مانگیں، اولاد کی خوشیاں مانگیں، گھر کی برکت مانگیں یا دل کی وہ خواہش مانگیں جو برسوں سے آپ کے سینے میں دبی ہوئی ہے۔ 10 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو پڑھتے ہوئے آپ جتنا مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، میرا رب اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، کیونکہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ حالات دیکھتا ہے، نہ حیثیت دیکھتا ہے، نہ چہرے دیکھتا ہے، وہ تو اپنے بندے پر چھپڑ پھاڑ کر کرم فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن جب انسان دکھوں میں ٹوٹ جاتا ہے، پریشانیوں میں گر جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو خود نکلنے لگتے ہیں اور دل خود بخود اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ آج ذی القعدہ کی ان قبولیت والی گھڑیوں میں رب کعبہ کے ان مبارک ناموں یا وہابو یا رزاقو کو یقین کے ساتھ پڑھ لے۔ جلد بازی بالکل نہ کریں، جتنی توجہ، جتنے یقین اور جتنے آنسوؤں کے ساتھ پڑھیں گے یہ عمل اتنا ہی زیادہ اثر دکھائے گا۔
بس 10 مرتبہ یا وہابو یا رزاق پڑھ کر اپنے رب سے مانگتے چلے جائیں، میرا رب آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمائے گا اور آپ کے دل سے نکلی ہر صدا قبولیت کا لباس پہن لے گی۔ پہلے نمبر پر 10 مرتبہ یا وہابو یا رزاق پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت کی ایک نہایت عظیم اور جلالی صفت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک صفت ہے جو سورہ اخلاص کی دوسری آیت میں بیان ہوئی، وہ صفت جس کے اندر بے شمار راز، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے الصمد وہ ذات ہے جس کے سامنے ہر مخلوق محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب بندہ ٹوٹ کر اللہ الصمد پکارتا ہے تو آسمانوں کے دروازے بھی اس کی پکار سننے لگتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم برسوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن نہ حالات بدلتے ہیں، نہ رزق میں برکت آتی ہے، نہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، نہ دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں تو آج 24 ذی-القعدہ آخری منگل کے اس بابرکت دن اللہ الصمد پڑھ کر دیکھ لے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی، بے سکونی اور مصیبتیں ختم نہ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر کہنا۔ یاد رکھیے جب بھی آپ پریشان ہوں، دکھ میں ہوں، بیماری میں ہوں، قرضوں میں ڈوبے ہوں یا دل کسی تکلیف سے بھرا ہوا ہو تو اپنی ہر بات اپنے رب کے سامنے رکھ دیا کرے۔ لوگوں کے سامنے رونا آسان ہے مگر اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب بندہ رات کی تنہائی میں اپنے رب کو اپنا حال سناتا ہے۔ اللہ تماشا نہیں دیکھتا، وہ تو بندے کی پکار ظاہر ہونے سے پہلے ہی غیب سے مدد کے راستے بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت، بیماری، پریشانی اور دکھ دنیا کے سامنے تماشا بننے سے پہلے اللہ کی مدد آ جائے تو آج اللہ الصمد کا یہ وظیفہ آپ کے لیے خزانے سے کم نہیں۔ آج آپ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے اللہ سے جو مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ عمل مکمل یقین، توجہ اور عاجزی کے ساتھ کریں گے۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ آپ نے اللہ الصمد کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ اس طرح آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 21 مرتبہ صرف گنتی نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کی عاجزانہ کوشش ہے۔ یہ 21 مرتبہ آپ کی حاجت، آپ کے مقصد اور آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ الصمد پڑھ رہے ہوں تو ایک لمحے کے لیے اپنے دائیں اور بائیں کندھوں کی طرف بھی نظر ڈالیں، کیونکہ آپ کے دائیں طرف بھی فرشتے موجود ہیں اور بائیں طرف بھی فرشتے موجود ہیں جو آپ کے ہر لفظ کو لکھ رہے ہیں۔ جب آپ تڑپتے دل کے ساتھ اللہ الصمد کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس ذکر کو اپنے رجسٹروں میں لکھ لیتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، اے اللہ، تیرا یہ بندہ تجھے اللہ الصمد کہہ کر پکار رہا تھا، تیری رحمت کا طلبگار تھا، تیرے در پر ٹوٹ کر آیا تھا۔ تب اللہ اپنی رحمت سے فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، جاؤ اللہ الصمد کی برکت سے اس کی جھولی بھر دو، اس کی حاجت پوری کر دو، اس کے دکھ دور کر دو۔ لیکن یاد رکھیے یہ وظیفہ جلدی میں نہیں پڑھنا، ذرا سی غفلت، بے دھیانی یا لاپرواہی انسان کو اس عمل کی برکتوں سے دور کر سکتی ہے۔ اس لیے پورے دھیان، یقین اور آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ الصمد پڑھیں۔ جتنا دل سے پڑھیں گے اتنا ہی یہ عمل آپ کی زندگی میں اثر دکھائے گا اور انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اللہ الصمد 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے ایک نہایت بابرکت قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، لیکن آج شاید بہت کم لوگ اس کی اصل برکت اور تاثیر کو جانتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے گھر پر رحمتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آج بہت سے لوگ دل میں یہ شکوہ رکھتے ہیں کہ ہم دعائیں تو مانگتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں مگر زندگی کے حالات نہیں بدلتے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے یہی سوال کیا کہ میں جب اللہ سے مانگتا ہوں تو میرا اللہ میری دعا فوراً کیوں نہیں سنتا؟ بزرگ مسکرائے اور فرمانے لگے، بیٹا جب تو گناہ کرتا ہے تو اللہ تجھے فوراً سزا بھی تو نہیں دیتا۔ یہ کتنی گہری اور دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ میرا رب اتنا صابر اور رحیم ہے کہ بندہ بار بار خطائیں کرتا ہے
مگر وہ پھر بھی اسے رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے۔ تو جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ ہاں، کبھی وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے روک لیتا ہے، اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز بندے کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت کبھی بے صبری نہ کرے، کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے بندے کی سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ سورہ کوثر کی برکت سے دلوں کی بے سکونی ختم ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور بند نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ آج 24 ذی القعدہ آخری منگل کے اس بابرکت دن اگر آپ یقین کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اللہ پاک آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے۔ ایسا معجزہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ نے آپ کے گھر کے حالات بدل دیے، فاقوں کی جگہ خوشحالی آ گئی اور بے سکونی کی جگہ سکون نے لے لی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے یہ تعداد بھی حکمت اور برکت سے بری ہوئی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ چھوٹے وظائف سے کیا فائدہ ہوگا، لیکن اصل راز تعداد میں نہیں بلکہ یقین، توجہ اور عاجزی میں ہوتا ہے۔ کئی بار انسان بڑے بڑے وظائف میں الجھ جاتا ہے، اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، دل حاضر نہیں رہتا، مگر جب بندہ تھوڑا پڑھے لیکن مکمل یقین، آنسو اور دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھے تو اللہ پاک اس کی تھوڑی سی عبادت کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اصل مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک آپ کے گھر کے حالات بدلنے پر قادر ہے، آپ کی بے سکونی، بے برکتی، قرض، پریشانی اور ناکامی کو خوشحالی اور سکون میں بدل سکتا ہے۔ تو آج کے اس خاص عمل کی مکمل ترتیب ایک بار پھر یاد کر لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 10 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 29 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور یقین کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جیسے ہی آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا، آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول دے گا اور آپ کی زندگی کو خیر و برکت سے بھر دے گا۔ اب فوراً اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ شروع کر دے۔ اپنے دل کے ہر چھپے ہوئے دکھ، ہر گناہ، ہر غلطی اور ہر کمزوری کو اپنے رب کے سامنے رکھ دے۔ اس طرح توبہ کریں کہ دل کانپ اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روح پکار اٹھے۔ بار بار اپنے رب سے معافی مانگتے رہیں یہاں تک کہ دل کو سکون محسوس ہونے لگے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میرا رب اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاتا۔ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر اپنے رب سے ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لے کر ٹوٹے دل کے ساتھ سجدے کی حالت میں اپنے رب کو پکاریے، کیونکہ سجدے میں مانگی گئی دعا آسمانوں کے دروازوں تک پہنچتی ہے۔ آج 24 ذی القعدہ آخری منگل کی یہ بابرکت گھڑیاں عام نہیں ہیں۔ آج مانگی گئی دعا شاید آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ جب عطا فرمانے پر آتا ہے تو بندے کو بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرماتا ہے۔ توبہ کے بعد اپنے دونوں ہاتھ بلند کریں اور دعا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے دل کی ہر بات رکھ دیں، اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں، قرض، بیماریاں، ناکامیاں، بے سکونی، رشتوں کے مسائل، رزق کی تنگی اور دل کے سارے درد اللہ کے سامنے پیش کر دیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور ایسے مبارک لمحات بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ آج اللہ پاک نے آپ کو یہ خاص وقت عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کی قدر کریں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، ٹوٹ کر اپنے رب سے مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی خالی جولیوں کو نعمتوں سے بھر دے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے مگر بابرکت اعمال مکمل کرتے ہیں تو بہت جلد خوشحالیاں آپ کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیں گی۔ آپ کے گھر سے بے سکونی ختم ہوگی، رزق میں وسعت ہوگی، دل کے اندھیرے ختم ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ایسی کامیابیاں عطا فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، ہر بے روزگار کو رزق عطا فرمائے، ہر مقروض کو آسانی عطا فرمائے،
ہر بے سکون دل کو سکون نصیب فرمائے اور ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمت، برکت اور خوشحالی نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔